نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ طلب اور دھن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مراقبات کرو، دنیا کے فنا و اضمحلال کا، اپنی موت کا، آخرت کے بقا و ثبات کا، اور ثواب و عقاب کا، اور حق تعالی کے انعامات و احسانات کا. اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور اللہ کا ذکر کرو. اب یہ مراقبات، پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں. مراقبہ کہتے ہیں کہ گردن جھکا کر کسی چیز کے بارے میں غور کرنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. دوسری چیز ہے طلب، کہ انسان کے اندر اللہ نے اس دنیا میں بہت سی چیزوں کی طلب رکھی ہے. کھانے کی طلب ہے، پینے کی طلب ہے، اچھے مکان کی طلب ہے، اچھے کاروبار کی طلب ہے، بہت سی طلب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا تو فانی ہے، دنیا سے تو جانا ہے، تو پھر آخرت کی طلب بھی ہے یا نہیں ہے؟ آخرت کی فکر بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کا مال و اسباب اس درجے طبیعت پر غالب آ جائے کہ وہ آخرت کی طلب جو ہے وہ محسوس ہی نہ ہو. یعنی ہر وقت اگر فکر ہو تو دنیا کی ہو، آخرت کی فکر ہی نہ ہو. تو پہلا درجہ جو ہے وہ طلب کا ہوتا ہے. جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جب انسان اس کام کے اندر لگ جاتا ہے تو کام کرتے کرتے پھر ایک ایسی دھن پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ جی یہ تو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے. کیا ہے کہ دھن پیدا ہو گئی، دھن پیدا ہو گئی. اور دھن کس لیے؟ کہ اللہ کا دھیان قائم ہو گیا، اللہ کا استحضار قائم ہو گیا. لیکن جب یہ انسان کی کیفیت نہ ہو، جیسے ایک آدمی ہے، کھانا موجود ہے لیکن بھوک نہیں لگتی. اب بھوک کا نہ لگنا کیا ہے؟ بیماری ہے. اسی طریقے سے آخرت کی طرف رغبت کا نہ ہونا اور اعمال آخرت کا اہتمام نہ کرنا، یہ بھی بیماری ہے. اب اس بیماری کو دور کرنے کے کچھ طریقے بیان فرما دیے. یہ جو اندر کی غفلت ہے نا، یہ بیماری ہے، اس کو دور کرنے کے کچھ طریقے بیان کیے، وہ مراقبات کہلاتے ہیں. مثلا دنیا کے فنا و اضمحلال کا مراقبہ. دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر یہ اپنے فنا کی طرف بڑھ رہی ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ دنیا نہیں تھی، تو اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا. اب وجود میں آنے کے بعد پھر یہ عدم کی طرف بڑھ رہی ہے، فنا کی طرف بڑھ رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن کوئی یہ کہے کہ بھئی ابھی تو دنیا ختم ہونے میں پتہ نہیں 1 لاکھ سال باقی ہیں یا 10 لاکھ سال باقی، کتنا وقت باقی ہے، تو ابھی سے ہم کیوں سوچیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے.
تو بات یہ ہے کہ دنیا تو جب ختم ہوگی جب ہوگی، لیکن ہماری زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہم نے تو دنیا کو جلدی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو جس کی آج موت واقع ہو گئی اس کے لیے تو آج دنیا ختم ہو گئی، پھر وہ کون سے دنیا ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ مراقبہ کرو، جس دنیا سے دل لگا ہوا ہے، دل بستگی ہے یا دلچسپی ہے، تو یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے نا، جدا ہونے والی چیز ہے، اور یہ زندگی عارضی ہے، بہت عارضی ہے، فانی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی وہ باقی ہے۔ تو جب میں اپنی زندگی کے اندر اس قوت کو، صلاحیت کو، وقت کو، توانائی کو اس دنیا کے لیے خرچ کر رہا ہوں جو کہ فانی ہے، جو کہ چھوڑ کر جانی ہے، تو آخرت کے لیے میں نے کیا کیا؟ یہ سوچنا۔ جب آدمی سوچتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، سوچتا ہے، دل میں فکر پیدا ہوتی ہے کہ ارے جو محدود سی تھوڑی سی زندگی ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں نا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بھائی یہ دنیا کی جو متاع ہے نا، پونجی جو ہے تو بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی سی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر لاکھ سہولتیں ہوں، لاکھ عیش و آرام ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، یوں تو دنیا راحت کی جگہ بھی ہے، دکھ و تکلیف کی جگہ بھی ہے، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن بالفرض اگر یہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، راحت ہی راحت ہو، عیش ہی عیش ہو، آرام ہی آرام ہو، لیکن اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کو فنا ہے۔ اس کے فانی ہونے نے اس کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ اس کو فنا ہے۔ اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور جو وہاں پہ راحت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے، لیکن اگر وہاں پہ راحت نہ بھی ہو، لیکن آخرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے بقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سفر کرتی بھی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی بھی آ رہی ہے، اور ان قریب ان کا ملاپ ہونے والا ہے۔ اس لیے تم اس فانی دنیا پر باقی آخرت کو ترجیح دو، فرزندان دنیا نہ بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، بلکہ فرزندان آخرت میں سے بن جاؤ، آخرت کو ترجیح دینے والے بن جاؤ۔ تو پہلی چیز دنیا کے فنا اور اضمحلال کا مراقبہ، کہ آج جو انسان کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، کل وہ نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ اضمحلال آ رہا ہے، اضمحلال۔ آج مال ہے، کل مال اس کے پاس نہیں ہے، کیا ہے؟ اضمحلال، کہ دنیا کے فنا کی علامت ہے کہ یہاں کسی چیز کو ٹھہراؤ نہیں ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا جب آدمی جنت میں جائے گا؟ جنت میں جا کر ہمیشہ ایک ہی عمر ہوگی، 25 سال کا جوان ہوگا، 25 سال کی عمر پہ رہے گا، قد اس کا قد آدم ہوگا، جیسے آدم علیہ السلام کا قد، ایسا قد اس کا ہوگا۔ جو صحت ہوگی، جو قوت ہوگی، ہمیشہ ایک جیسی رہے گی، کبھی اس کے اندر زوال نہیں آئے گا، اضمحلال نہیں آئے گا۔ کس چیز کی خوبی ہے؟ اس باقی کی خوبی ہے۔ اور اس فانی کی کیا اثر ہے؟ کہ ہر چیز کے اندر اضمحلال ہے، ہر چیز کے اندر فنا ہے۔ تو اس لیے اس باقی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ بھائی دنیا کے فانی ہونے کا مراقبہ کرو۔ دوسری چیز اپنی موت کا مراقبہ، موت کا مراقبہ۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جب سو تو موت کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو، اور جب صبح کو اٹھو تو جینے کی امید نہ رکھو، جینے کی امید نہ رکھو، اور موت کو اپنے سے قریب سمجھو۔ موت دور نہیں ہے، موت بہت قریب ہے، ایک سانس کے فاصلے پر ہے، ایک ہچکی کے فاصلے پر ہے۔ اچھا بھلا انسان بیٹھے بیٹھے چلا جاتا ہے، تو موت تو بہت قریب ہے۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بڑی لمبی عمر پڑی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے میں آ کر اللہ کو ناراض کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی بڑھاپے کی امید پر کہ بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائی بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟
شاید یہی وقت آخری وقت ہو، اس کے بعد پھر مہلت نہ ملے۔ تو اپنی موت کا مراقبہ۔ موت کیا چیز ہے؟ موت جب آتی ہے نا، اس دنیا سے رشتہ منقطع کر دیتی ہے، اس دنیا سے ہر تعلق کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کتنی آرزویں، کتنی تمنائیں، کتنے بڑے بڑے منصوبے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، اپنے لیے یہ کروں گا، اولاد کے لیے یہ کروں گا، ایسا کاروبار، ایسا مکان، ایسی سواری وغیرہ وغیرہ، ایسا کھانا پینا، لباس، ساری تمنائیں، آرزویں۔ لیکن جب موت آتی ہے نا، سب کا قلع خما کر دیتی ہے، سب کا قلع خما۔ اگر آدمی نیک ہے، موت کی تیاری اس نے کی ہے، دنیا سے دل نہیں لگایا، خوشی خوشی سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ اللہ ایسی موت نصیب فرمائے، اور ایسا دل اللہ ہمارا بنا دے کہ دنیا کی کسی چیز میں اٹکا ہوا نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کی ملاقات کو کون پسند کرے گا؟ کہ جو وہاں جانے کی تیاری کرے گا، وہاں جانے کے لیے تیار رہے گا، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا نا۔ جیسے ایک بادشاہ ایک اللہ والوں کے پاس آیا، اور اس نے آ کر ایک سوال کیا کہ مجھے اپنی موت سے وحشت آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے وحشت آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ والوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے۔ اب اس آبادی سے بربادی کی طرف جاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ اگر جو آخرت کو آباد کیا ہوتا، اور وہ آخرت آباد کیسے ہوتی ہے؟ نیک اعمال سے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کر کے ہوتی ہے، گناہوں سے بچ کر ہوتی ہے۔ تو اگر تم نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا تو خوشی خوشی دنیا سے چلے جاتے، موت سے وحشت نہ ہوتی، موت کا ڈر نہ ہوتا۔ تو اس لیے اس آبادی سے بربادی کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو کاش کہ انسان اپنی آخرت کو آباد کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو کچھ یہاں کر رہا ہے نا، یہ بو رہا ہے۔ اب سوچ لے کہ میں کیا بو رہا ہوں، جو بوئے گا وہی کاٹے گا نا۔ گندم از گندم برویت جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ ارے بھائی جو بوئے گا تو جو کاٹے گا، گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید رکھے کہ گندم کی فصل ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہ وہاں جا کے کاٹے گا۔ تو اس لیے آخرت کو آباد کرنے کا فکر کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو مقدر ہے مل جائے گا، مقدر کے جانے والا نہیں ہے۔ ہاں اس کے اسباب کو اختیار کرے، لیکن جائز، حلال، حرام نہیں، اور اس جائز اور حلال پر قناعت کر لے۔ دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھوکا رہے گا، فاقے سے رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ حلال اور جائز پر قناعت کر لے، زندگی کا مقصد اور مشن یہ بنا لے کہ میں نے حلال کو لینا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، جائز کے پیچھے جانا ہے، ناجائز کے پیچھے نہیں جانا۔ تو دنیا بھی لذت والی ہوگی، راحت والی ہوگی، اطمینان والی ہوگی، اور آخرت بھی چین اور اطمینان والی ہوگی، اور یہ دنیا اس کے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ یہاں کا رہنا سہنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اس کا نوکری کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب آخرت کے لیے ہوگا۔ کیوں کہ پیش نظر ایک بات ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اپنی موت کو یاد رکھنا، موت کا مراقبہ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کیا کرو، مرنے کو یاد کیا کرو، کہ قبض روح کیسی ہوتی ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے نا، بڑا قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے، یعنی سب کچھ موجود ہے، بیوی بچے سب کچھ موجود ہے، مال و اسباب، اعزہ اقربا رشتہ دار سب کچھ موجود ہے، لیکن کوئی اس کی زندگی میں ایک لمحے کا، ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا۔
بے بسی بے کسی کا عالم ہے، یعنی سب کو اپنے پاس دیکھ رہا ہے لیکن بے بسی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں جس نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوگا، آخرت کی چاہت دل کے اندر ہوگی، اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں ہوگا، خوشی خوشی سب کو رخصت کر دے گا، خوشی خوشی۔ ایک اللہ والوں کی موت کا وقت آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ بھئی اب تو ان کے جانے کا وقت ہے، تو رونے لگے۔ پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا جی آپ جا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں، آپ کی جدائی کے غم میں۔ کہا کہہ رہے ہیں کوئی غم کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ ساری زندگی اس وقت کا تو انتظار تھا، ساری زندگی اسی کے لیے تو محنت کی تھی، تو آج اس قفس سے جان چھوٹے گی، اس جسم سے روح پرواز کرے گی، رب سے ملاقات ہوگی، تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، پھر رونے کی کون سی بات ہے؟ یہی صحابہ کی کیفیت تھی کہ جب موت کا وقت آتا تھا کہتے کہ واللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لذتیں ہیں نا، دنیا کی لذتیں، وہ قطع ہونے لگتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ لذتیں تو اللہ سے غافل کرتی ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو، یہ لذتوں کو قطع کرنے والی ہے، اس موت کو مت بھولو۔ پھر آخرت کے بقاء و ثبات کا مراقبہ، کہ دنیا فانی اور آخرت باقی، اس کا مراقبہ کرو۔ تو بھائی عقل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اس فانی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے، اس فانی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے کہ جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، ملاوٹ کر دی، کم تول دیا، کم ناپ لیا، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ یہ تو فانی ہے، یہ تو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہاں امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنا لے، سچائی کو اپنا شعار بنا لے، قناعت کو اپنا شعار بنا لے، تھوڑے پر راضی ہو جائے لیکن حرام کے قریب نہ جائے، بس یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے، یہ دنیا بھی جنت ہے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ دل کا اطمینان نصیب ہوگا، دل کا چین نصیب ہوگا۔ اصل چین اور اطمینان تو دل کا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑا مالدار ہے وہ زیادہ چین اور اطمینان میں ہے، اور کوئی آدمی غریب ہے وہ بے چین اور پریشان ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ بڑا مالدار اتنا زیادہ پریشان بھی ہے۔ ایک غریب آدمی، مزدور آدمی جتنی راحت میں ہے اتنا ایک سیٹ راحت میں نہیں ہے۔ اصل چیز دل کا چین اور اطمینان ہے، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ دل کا چین اور اطمینان مال سے حاصل نہیں ہوتا، کسی اچھے مکان سے، بڑے کاروبار سے حاصل نہیں ہوتا، وہ اللہ کو راضی کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بنا لے، کاروبار ہے اسے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لے، ملازمت ہے اسے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لے، حقوق ہے اسے ان کے حق کو ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لے، بیوی کا حقوق، اولاد کا حق، ماں باپ کا حق، ان سب کو راضی کرے، اللہ کو راضی کر لے، تو ہر چیز سے بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور ہر چیز اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے آخرت کے بقاء اور ثبات کا مراقبہ۔ پھر اسی طرح سے ثواب اور عقاب کا مراقبہ، کہ بھئی نیکی کروں گا تو ثواب ملے گا نا، اور گناہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ سزا ہوگی۔ تو گناہ کرنے سے پہلے اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ اگر ایک کانٹا چبھ جائے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بخار آ جائے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کے عذاب کو کون برداشت کرے گا؟ وہاں کی سزا کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کہ جہنم کی جو آگ ہے اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اشد ہے۔ تو دنیا کی آگ کوئی ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی تو آگ میں لے جا کر دیکھے، اسے پتہ چلے گا کہ آگ کی شدت کیسی ہوتی ہے، اور وہ 70 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر اس جہنم کی گہرائی کتنی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر سے اگر کوئی چیز چھوڑی جائے تو گہرائی اتنی ہے کہ 70 برس میں جا کے اس کی تہ کے اندر وہ چیز پہنچتی ہے۔ 70 برس میں کتنی گہرائی ہوگی؟ کیا انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس ثواب اور عقاب کو سوچنا کہ بعضی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا کہ بچہ کوئی کام نہ کرے، کہتے ہیں جی ٹافی دیں گے، ٹافی کے لالچ میں مان جاتا ہے، کام کر لیتا ہے،
اسکول کا ہوم ورک کر لیتا ہے، بعض بچہ ایسا ہوتا ہے کہ تھپڑ کھا کے کام کرتا ہے۔ تو یہ طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح کہیں پر ضرورت ہے ثواب کو سوچنے کی اور کہیں پر ضرورت ہے عقاب کو سوچنے کی، پکڑ کہ جس کے اندر شرافت نفسی ہے نا، وہ تو سوچے گا بھئی نیکی کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، اللہ راضی ہوگا، وہ نیکی کر لے گا۔ اور جس کے نفس میں شرارت ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اسے اللہ کے عقاب کو سوچنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کو سوچنا چاہیے جب اس کا نفس سیدھا ہوگا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ جب نفس شرارت کرنے لگے اللہ کے عقاب کو سوچو، پکڑ کو سوچو، خود بخود سیدھے راستے پر آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے، اپنی حالت کا اندازہ ہے کہ میں اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ کے انعامات اور احسانات کا مراقبہ کرو، اللہ کے انعامات اور احسانات کا مراقبہ۔ کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ یہ تو ہم ناشکرے ہیں نا کہ ہم شکوہ ہی شکوہ کرتے ہیں، ہماری زبان پہ شکر نہیں ہوتا، شکوہ ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں۔ اور اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں، وہ میرے بھی شامل حال، وہ آپ کے بھی شامل حال۔ لیکن کوتاہی کیا ہے؟ کوتاہی یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں تو ہمیں نعمتیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ ہم تکالیف کو سوچتے ہیں، اس کا ہر وقت رونا روتے ہیں تو تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی پریشانیوں کے ہجوم میں ہو، ایک دو پریشانی نہیں، پریشانیوں کا ہجوم ہو، عین اس حالت میں بھی اللہ کی نعمتوں کو اگر سوچے، اس وقت بھی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، پریشانیاں کم ہوں گی، شکر کی توفیق ملے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پریشانی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس چیز کو سوچا جاتا ہے نا وہ چیز زیادہ معلوم ہوتی ہے، بڑی معلوم ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹی سی پریشانی کو سوچتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ چھوٹی سی پریشانی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، پھر لگتا ہے کہ کوئی مصیبت کا پہاڑ ہمارے اوپر آ گیا۔ اگر اس وقت ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں۔ کراچی میں ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس جانا ہوتا تھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی، حضرت والد صاحب کے بعد میں بھی۔ اب یہ حال تھا کہ معذور تھے، بستر پر تھے، پیشاب پخانہ بھی بستر پہ، خدمت کرنے والی اولاد خدمت کرتی تھی۔ لیکن جب جانا ہوتا تھا پوچھتے تھے حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے؟ کہتے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں، دیکھو میں بول بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، ہاتھ میرے کام کر رہے ہیں، دل دماغ میرا ٹھیک ہے، کھاتا بھی ہوں، کھانا ہضم بھی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، بے حساب نعمتیں ہیں، بس اتنی سی بات ہے یہ نچلا دھڑ کام نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی معذور ہو جائے، نچلا دھڑ کام نہ کرے، تو عام دنیا دار آدمی تو چیخ چیخ کے پاگل ہو جائے کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن وہاں پر کیا چیز ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچ رہے ہیں، اس کا مراقبہ ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ نچلا دھڑ کام نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے، یہ اس کا طبیعت ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہر وقت مصیبت کو، پریشانی کو گاتا پھرے، اپنے آپ کو بھی پریشان کرے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، بیوی کو بھی، گھر والوں کو پریشانی میں ڈال دے۔ نہیں، اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اللہ کے انعامات کو سوچو۔ پھر اللہ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وجود ہم محسوس کرتے ہیں، وہ وجودی نعمتیں ہوتی ہیں، اور بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وجود تو نہیں ہوتا لیکن نعمت موجود ہوتی ہے، وہ عدمی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی گھر سے باہر گیا، سلامتی سے گھر واپس آ گیا، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ عدمی نعمت ہے جس کا وجود نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، آنکھ کی بینائی ضائع نہیں ہوتی، یہ بھی نعمت ہے لیکن عدمی نعمتیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ایک آدمی زبان سے بول رہا ہے لیکن اس کی قوت گویائی ضائع نہیں ہوتی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ زبان بھی ہے، اس میں قوت گویائی بھی ہے، لیکن ایک عدمی نعمتیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو بہت سی نعمتیں ایسی کہ جو محسوساتی ہیں اور بہت سی نعمتیں ایسی جو غیر محسوساتی ہیں، سب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے
لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میری نعمتوں پہ شکر کرو، تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ کون نہیں چاہتا کہ نعمت میں زیادتی ہو، نعمت ترقی کرے؟ تو بھائی اس کا راستہ بھی تو اختیار کرو۔ خالی چاہنے سے نعمت نہیں بڑھے گی، اس کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ نعمت بڑھے گی نا۔ ایک آدمی یہاں سے جامع مسجد جانا چاہے تو کہ بیٹھے بیٹھے پہنچ جائے گا؟ اس کا راستہ اختیار کرے گا تو پہنچے گا۔ اس لیے اللہ نے تو یہ ایک فارمولہ بیان کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ میری نعمت پہ شکر ادا کرو تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ لیکن شکر کسے کہتے ہیں؟ خالی زبان سے کہنا شکر، یہ بھی شکر ہے لیکن ابھی ناقص درجے کا ہے۔ معمور بھی یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ادا کرو، لیکن اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرو، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ یہ حقیقی شکر ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری نعمت کا قدردان ہے کہ میں نے اسے آنکھ دیکھنے کے لیے دی، اب یہ اس کی قدر یہ کر رہا ہے اس آنکھ کی کہ جہاں میرا حکم ہوتا ہے وہاں یہ دیکھتا ہے، جہاں میرا حکم نہیں ہوتا وہاں جھکا لیتا ہے۔ یہ میری نعمت کا قدردان ہے۔ یہ زبان کو وہاں استعمال کرتا ہے جہاں میری رضا ہوتی ہے، اور وہاں اس زبان کو روک لیتا ہے جہاں میری ناراضی ہوتی ہے۔ یہ اس زبان کی نعمت کا قدردان ہے۔ اسی طرح آدمی سوچتا چلا جائے تو اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرے۔ اور آخری بات یہ کہ بھئی ان چیزوں کو حاصل کرنا جو ہے نا، جو آسان ہوتا ہے، جس سے ان پر عمل کرنا، ان چیزوں کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ نیک صحبت ہے۔ جو نیک صحبت ہے، جو تمام نیکیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نیک صحبت ہے، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی بری صحبت ہے۔ کہ نیک صحبت میں بڑی سے بڑی نیکی کا کرنا آسان، اور بری صحبت میں بڑے سے بڑے گناہ کا کرنا آسان۔ تو دو چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، ایک نیک صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایک اللہ کے ذکر کی عادت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ کچھ دیر بیٹھ کے چاہے 5 منٹ کا وقت نکال لو، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو، اور ایک تسبیح نہیں کر سکتے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، استغفار کر لو، درود شریف پڑھ لو، زیادہ نہیں 10 دفعہ کر لو، لیکن کرنا چاہیے۔ کچھ مقدار اپنے اوپر مقرر کرنی چاہیے۔ تو دو چیزوں کی ضرورت، ایک ذکر اللہ کی ضرورت، ایک نیک صحبت کی ضرورت، پھر سارے کام انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.